آپ نے تو باہر چلے جانا تھا, ابھی تک گئے نہیں. آپ کہہ رہے تھے عید کے بعد میں تو انگلینڈ چلا جاؤں گا. ایمانداری سے ابھی پیسے نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب, گزشتہ روز سے بیرسٹر غور پر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا اگر ان کی خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا. آپ کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میرا خیال ہے کہ ویسی اس کو انا کا مسئلہ بنایا گیا ہے. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر غور صاحب کو ساتھ میں بٹھا کے جس طریقے سے ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بدزبانی اور بے شرمی کے زمرے میں آتی ہے. یعنی کہ چیئرمین جائے گا تو سیکرٹری جنرل سے پوچھے گا, اور یہ واضح الفاظ میں. پھر علی ظفر صاحب سینئر وکیل ہیں, اس کے سامنے علی ظفر صاحب کے سامنے سلمان اکرم راجہ کی کیا اوقات ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ وہ ان پہ بھی تنقید. یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی مطلق العنانیت قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک بہن کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی تو بہنوں کا مسئلہ علیحدہ تھا. اس مسئلے کو سیاسی رفقا کی ملاقات سے کس طرح مشروط کیا جا سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ شرافت سے بڑھ کے کوئی ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتی تھی. وہ اب لوگوں کی بے عزتی کرنے پہ اتر آیا ہے. سلمان اکرم راجہ چاہتے کیا مطلب کوئی بندہ ایسا ہے کوئی نہیں جس کو چھوڑ رہے ہو؟ میرا خیال ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. باقی کیا یہ اس طرح ہوتا ہے چیئرمین کو بٹھا کے آپ کہیں کہ جی ہم شوکاز جاری, نہیں سیکرٹری جنرل چیئرمین کو شوکاز جاری کرے گا. پارٹی کی لیڈنگ کیپیسٹی میں جو بھی جڑے تھا کسی کو وہ نہیں چھوڑ رہے. فواد چودھری کا ٹویٹ تھا کہ اس طرح اگر وکیل کیوں گے جب خان کی بہنوں کو نہیں جانا دیا, تو وہی ٹویٹ بعد میں راجہ نے بھی کیا. اس پہ بھی بیرسٹر صاحب دیکھیے, بیرسٹر غور صاحب شریف آدمی ہے, ایک باوقار آدمی ہے. یہ مجھے اس طرح بٹھا کے بات کرتا ہے تو میں پھر اس کی کلاس لیتا. اچھا شیر افضل اور مروت مجھے صاحب دکھ ہے کہ بیرسٹر غور صاحب اپنی پی ٹی آئی کی جو ویڈیو ٹیم ہے ان کی ٹرالنگ پہ بھی شروع ہو گئی ہے. بھائی مختصر سی باتیں, اگر علیمہ خانم کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو اس حوالے سے فورم آپ کے پاس عدالت کا موجود تھا. دو بہنوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کی. اہل خانہ کی ملاقات علیحدہ ہوتی ہے اور سیاسی رفقا کی ملاقات علیحدہ ایس او پی کے تحت ہوتی ہے. تو اگر سیاسی رفقا چلے گئے تو اس طرح عوامی طور پہ خود آپ کہتے تھے کہ جی پبلک میں آپ نے بیانات دیے, کس طرح آپ پبلک میں چیئرمین کے خلاف, علی ظفر صاحب کے خلاف اس طرح بیان دے سکتے ہیں؟ اور آپ پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ گویا آپ جو ہے کوئی بہت ہی اوپر کی چیز ہو, آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ہے. شرفا سے آپ کا واسطہ پڑا ہے تو لہذا مزے کر رہے ہو. لیکن اس طریقے سے بیرسٹر غور صاحب کو بٹھا کے مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ نے بیرسٹر غور صاحب کی توہین کی ہے. وہ چیئرمین ہیں, وہ ہماری لیے بہت ہی معزز ہے. آپ کی طرح نہیں ہے کہ اپنے ساتھ سیکرٹری جنرل کا عہدہ نہیں لکھ سکتے ہو. اچھا شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا, مذاکرات ان سے بات نہیں ہو رہی, کسی اور سے بات ہو رہی ہے, اپنا دکھ کہیں اور نکال رہے ہو؟ دوبارہ کہیے. سر سلمان اکرم راجہ صاحب اپنا دکھ جو ہے کہیں اور تو نہیں نکال رہے کہ مذاکرات کے لیے ان سے بات نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب احتجاج نہیں کرے گا اور پی ٹی آئی کے ورکر کلاس لیں گے تو کہے گا کہ جی میں ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے مستعفی ہو رہا ہوں. یہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ رات گیا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا جا رہا تھا, 12 بجے تک گھسیٹا جا رہا تھا. وہاں پہ ایم این ایز کے سروں میں پتھر مارے گئے, لیکن کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ایک پتہ نہیں ہلا. کہاں گئے وہ پروٹیسٹ, کہاں گئی وہ سڑکیں بند کرنے کے اندیے دیے جا رہے تھے, لیکن بہنوں کو ساری رات گھسیٹا جاتا رہا. اور کے پی کی قیادت نے سوائے ٹویٹ کی مذمت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. یہ کے پی کی قیادت کا کام نہیں تھا, پنجاب کی سرزمین پہ یہ واقعہ ہوا تھا. پنجاب کی قیادت کا کام تھا کہ وہ جا کے ان کے ساتھ کڑی ہوتی. دیکھیں, یہ کنونشن ہم نے کس طرح کامیاب کیے تھے, عوام کے طور پہ کامیاب کیے تھے. یہی راولپنڈی میں جب ہم جلسے جلوس نکالتے تھے تو عوام ہوتے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, صرف پنڈی ہی کافی تھا. کل اگر یہ کال دے دیتے اور پنڈی کے عوام نکل آتے, ان کے ساتھ دھرنا دیتے, تو پولیس جو ہے عوام کے سمندر کے آگے کدھر ٹھہر سکتی ہے؟ جب 15-20 لوگ جائیں گے تو ان کے ساتھ تو یہی کام ہوگا. باقی جو ہے خیبر پختونخوا کی قیادت کو اس کے لیے کس طرح مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کے پی میں پتہ نہیں درخت گرنے چاہیے تھے پنجاب میں, اور پنجاب والے ٹاس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ مراد سعید نے جو کنونشن کیا ہے اس کے اوپر پارٹی نے تنقید کی ہے. اب جب 11 کو دوبارہ کنونشن ہونے جا رہا ہے تو جنید اکبر صاحب کی جانب سے ایک دوسرے وینیو پہ جو ہے کنونشن منعقد کیا ہے. سر یہ دو جگہ پہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے وہ یوتھ کا کنونشن تھا اور یہ پارٹی کا کنونشن ہے. جنید اکبر خان اگر کنونشن کر رہے تو میں اس کی مطلب حمایت کرتا ہوں, اور مردان میں بھی وہ کنونشن کر رہے ہیں. دیکھیں, میں ہمیشہ رائے دے رہا ہوں کہ یہ کنونشن کے پی میں کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کمر کس لیں پنجاب کے لیے, ادھر اسلام آباد میں آ جائیں نا, جہاں مانا رکھنا ہے, جہاں لوگوں کو پیغام اور آگہی دینا ہے, اور جہاں لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے. پنجاب میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ لاہور میں کوئی کنونشن کر لیں,
اور اگر مجھے بھی دعوت دے دیتے ہیں تو میں بھی آ جاؤں گا. شیر افضل مروت صاحب، جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ کافی عرصے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، اب کیا ہو گیا اچانک سے کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا، پرمٹ نہیں کیا جا رہا خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو علیمہ خانم اور ان کی 2 بہنوں اور پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ پولیس نے جو رویہ اپنایا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ انسانیت کے منافی ہیں. آپ خواتین کے ساتھ، وہ عمران خان کی بہن ہے نا، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، میں اس میں وکیل تھا، سپری دی ہے. کل ملاقات کا دن تھا، کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں ڈھٹائی، اس کو کہتے ہیں بدماشی. آپ نے پولیس والوں کو وردی پہنا کہ پولیس والے چلے جاتے ہیں اور جناب پھر ڈنڈے کے زور پہ خواتین کو ہانکتے ہیں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ مراد سعید کی کنونشن کی نجوز نے اعلان کیا، آپ اس سے حمایت کرتے ہیں اس کی؟ کون سے کنونشن کا 11 اعلان کیا؟ تاریخ کو سوات میں کنونشن کرنے؟ نہیں، میں کسی کا اختلاف کیوں کروں؟ پی ٹی آئی کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی، میں چاہے کوئی بھی اعلان کرے، میں حمایت کرتا ہوں. لیکن پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے مراد سعید پر، کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی میں کسی کی ضرورت ہے کہ مراد سعید پہ تحفظات کا اظہار کرے. اچھا چلو یہ بتائیے گا کہ جو کل دوبارہ پھر سے تنازعات شروع ہو گئے، اگرچہ آپ نے بات کی ہے، دوبارہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا جو براہ راست مل کے آئے ہیں پانی پیٹی کی بہنوں کے خلاف. تو جس تواتر سے، جس رفتار سے سلمان اکرم راجہ صاحب ایکشن لے رہے ہیں، عنقریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بھی ایکشن لے گا. سر ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف بات کوئی کی تھی تو آپ کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا. آج ایک اور پارٹی کے رکن نے پارٹی کی پالیسی کے خلاف بات کی ہے، 2 نے کی ہے، تو وہاں پہ یہ کلیہ کیوں نہ عمل درآمد ہو سکتا؟ یہ اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار، اس کو کہتے ہیں منافقت. کہ آپ کہتے ہیں کہ مروت نے بیان دیا ہے، میرے بیان کا جواب دیا ہے. وہ جو ہے پارٹی ڈسپلن کی، اب جو ہے نا یہ باتیں چھوڑ دیں. اب نہ وہ ہمیں ڈسپلن کی اب کوئی یہ رہی ہے، نہ ہمیں چندہ ضرورت ہے ماضی کودنے کی، لیکن اخلاقیات ضرور ایک تمانچہ بن رہی ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ نے معیار رکھنا ہے تو سب کے ساتھ ایک رکھو. جو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کرنے ہمارے کمرے کہنے کہ منظور نظر لوگ ملے ہیں. دیکھیں یہ بھی بہتان طرازی ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ الزام لگا دیا کہ وہ منظور نظر ہو گیا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو اس بیان کی وضاحت کرنی ہوگی. اور آپ نے علی ظفر صاحب جیسے آدمی پہ الزام لگا دیا کہ جی یہ منظور نظر ہے. یعنی کوئی ملاقات آپ کے پوچھے بغیر کرے گا تو وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو گیا. یہ آپ کی سوچ ہے. اور آپ اگر اس رویے پہ گامزن رہیں گے، میں حیران ہوں کہ بیرسٹر گور نے اس وقت اس کو ٹوکا کیوں نہیں، اور اس وقت اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوا. یہ بدتمیزی کی زمرے میں آتا تھا. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ سیکرٹری جنرل، اور وہ بھی خود ساختہ، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکشن لیں گے اور تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال مزے کرو. گزشتہ رات آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر 3 گروپ ہیں اور ان میں سے ایک گروپ میڈیا ہے. سر میڈیا کو مطلب کس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ میڈیا نہیں ہے یہ؟ کل سے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں علیمہ آپا کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اعظم فاتح صاحب کے پیچھے جو میڈیا پڑ گیا، اور پھر علی ظفر صاحب کا کل کا بیان آیا. مطلب یہ کون لوگ ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ اعظم فاتح صاحب کا یہ بیان کہ جی مجھے خان نے کہا تھا، اور اب پی ٹی آئی کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم مذاکرات کرتے آئے ہیں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. اور یہ تو مطلب پھر دوہرا معیار ہوگا کہ جب بات کریں. اور میں بیرسٹر گور صاحب سے بھی یہ التماس کروں گا کہ وہ میڈیا کو حقائق شاید اس وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرائض میں ہیں. ان کو بتانے چاہیے میڈیا کو کہ کیا یہ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے.